بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال وفی روایت من آخر سورة الکہف رواہما مسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا۔ عصیمہ یہ مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا معروف آسامہ ہے۔ آسامہ ماضی، یعصمو اس کا مضارع ہے۔ اس میں سورۃ کہف کی 10 آیات کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ چونکہ ہمارا باب تھا کہ باب فی الحث علی سور و آیات مخصوصہ، یعنی مخصوص صورتیں اور مخصوص آیات کے پڑھنے کی ترغیب کا بیان، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں پڑھنے کی ترغیب دی۔ اور اس کی فضیلت دیکھیں کیا بیان کی کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا یہ بہت بڑی حفاظت ہے۔ دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بعض ایسی خارق عادات عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر کمزور اور ضعیف ایمان والے مرتد ہو جائیں گے۔ اور یہ دجال کا فتنہ بہت ہی سخت ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی 10 آیات کو پڑھنے کا اہتمام رکھے گا تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیزا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال ابشر بنورين اوتیتہما لم یؤتہما نبی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، تو حضرت جبرائیل نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا ہے۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا، وقالا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو، ابشر بنورین یعنی 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، لم یؤتہما نبی آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منہا الا اعطیتہ رواہ مسلم النقیز الصوت۔ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کوئی حرف بھی تلاوت کریں گے تو وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ النقیز کا ترجمہ ہے آواز۔ نقیز اصل میں آواز کو کہتے ہیں، جیسے چرچراہٹ ہو یا دروازے کی آواز ہو یا تڑ تڑ کی جیسی آواز ہوتی ہے تو اس کو نقیز کہتے ہیں۔ اس حدیث میں سورۃ بقرہ کی آخری آیت
اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ فرشتے نے فرمایا کہ یہ 2 نور ہیں، تو یہ 2 نورانی چیزیں ہیں، تو نور ان کو اس لیے کہا کہ جو کوئی ان کو پڑھے گا تو اس کی وجہ سے یہ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی اور آخرت میں اس کے لیے یہ نور ہی ہوگا، یعنی جو اس کا پڑھنے والا ہوگا تو آخرت میں یہ اس کے لیے روشنی بنے گی اور اس کو جنت میں جانے کا راستہ بتائیں گی، اس روشنی میں ہی وہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ تو اسے فرمایا جو خواتیم سورۃ البقرہ، اس سے مراد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے آخر تک مراد ہے۔ فرمایا بحرف منہما الا اعطیتہ، یعنی ایک ایک حرف کے عوض وہ عطا کر دی جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں دعا کا بھی ذکر ہے، جیسے فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں ہے سورۃ بقرہ میں غفرانک ربنا، اور یہ سارا کچھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو پھر اس کے پڑھنے والے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے، یعنی جو اس نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس میں بہت جامع دعائیں ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، جس کو صراط مستقیم دکھا دیا گیا تو وہ دنیا میں بھٹکنے سے بچ گیا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی بہت ہی جامع اور خوبصورت دعائیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں ان کو قبول کر لے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، تو اس لیے ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان کی شان و شوکت دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بتایا فرشتے نے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو آپ کے صدقے آپ کی امتیوں کو یہ اتنا بڑا تحفہ ملا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب استحباب الاجتماع علی القراءۃ، یعنی جمع ہو کر قرآن مجید پڑھنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ باہم مل جل کر قرآن پڑھنا بھی مستحب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمًا فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ جل شانہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو درس دیتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ اس سے قبل باب قضاء حوائج المسلمین میں گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر تلاوت قرآن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ ذکر فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یعنی جو لوگ مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے 4 قسم کے انعامات دیتے ہیں۔ نمبر 1 تو فرمایا کہ نزلت علیہم السکینہ، یعنی ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے جس کے علماء نے کئی معنی بیان کیے، تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے جتنے بھی معنی بیان کیے گئے وہ سب کے سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی سکینہ سے مراد دنیا اور آخرت کا سکون، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونا، اللہ کی طرف سے جو ہے فرشتوں کا نزول ہونا، کئی اس کے ترجمے کیے گئے۔ اور پھر فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، یعنی اللہ کی رحمت ان مل جل کر قرآن پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہے، جو مل جل کر تلاوت کرتے ہوں یا ایک دوسرے کو درس دے رہے ہیں، یعنی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ
کی رحمت ایسی نازل ہوتی ہے کہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَہ، یعنی فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ان کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، فرشتے ان کو ہر طرف سے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بطور انعام و اکرام اور اعزاز کے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ محفل اتنی اچھی محفل ہوتی ہے کہ اس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کن کے پاس؟ جو اللہ کے پاس مخلوق ہے، یعنی فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر کے فرشتوں کے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر دنیا میں کوئی بادشاہ یا کوئی اعلیٰ منصب والا ہی ہو، بادشاہ سے کچھ کم درجے کا ہو لیکن کوئی اعلیٰ منصب والا شخص ہو، اگر وہ بھی کسی کو نامزد کر کے پکارے، یعنی اس کو نام لے کر پکارے، تو اس نام جس کا نام لیا جاتا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ فلاں نے میرا تذکرہ کیا، فلاں نے میرا ذکر کیا۔ تو اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، وہ ہمارا ذکر کرے تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ہاں ہمارا ذکر کرے، ہمارا تذکرہ ہو، تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو ہماری محفلیں ایسی ہوں کہ جس میں اللہ ہی کا ذکر اور اذکار ہو، اللہ ہی کے کلام کی باتیں ہوں، تو انشاءاللہ ایسی محفلوں کے ذریعے ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔